ابلیس زمین و آسمان کا حکمران تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس فرشتوں کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جس کو جن کہا جاتا تھا۔ اس کو ملائکہ کے درمیان میں لوگ کی آگ سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس کا نام حارس تھا اور یہ جنت کے دربانوں میں سے ایک دربان تھا۔ اس قبیلے کے علاوہ فرشتوں کے سب قبائل نور سے پیدا کیے گئے اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ زمین پر سب سے پہلے یہی رہتے تھے۔ انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا، خون بہائے اور ایک دوسرے کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کا لشکر دے کر ابلیس کو روانہ کیا، ان سے جنت کی اور ان کو سمندروں کے جزیروں اور پہاڑوں کی اطراف میں بھگا دیا۔ جب ابلیس نے یہ کیا تو اس کے نفس میں غرور آ گیا۔ اس نے کہا، میں نے ایسا کام کیا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی بات معلوم کر لی، لیکن فرشتوں کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں اس کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا جیسا کہ جنات نے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں نے ابلیس کے دل میں تکبر اور غرور کی بات دیکھی ہے جس کو تم فرشتوں نے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور آپ کا جسد خاکی 40 رات تک ابلیس کے سامنے رکھا رہا۔ ابلیس آپ کے پاس آتا، آپ کو پاؤں کی ٹھوکر مارتا اور منہ سے گھس کر نکل جاتا، پھر کہتا، تو کچھ نہیں ہے، اگر پیدا نہ ہوتا تو کیا حرج تھا، اگر مجھے تم پر مسلط کر دیا گیا تو تجھے تباہ کر دوں گا، اگر مجھے تم پر مسلط کیا گیا تو تجھے گناہوں میں ملوث کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اور جو اس کے دل میں تکبر پیدا ہو چکا تھا اس کی وجہ سے تکبر کیا اور کہا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں، عمر میں بڑا ہوں اور طاقتور جسم کا مالک ہوں۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس سے خیر چھین لی اور تمام بھلائی سے محروم کر دیا اور اس کو شیطان مردود قرار دیا۔ ابلیس جنتیوں کا داروغہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں بڑا درجہ رکھتا تھا، اس کا قبیلہ بھی فرشتوں کے قبیلوں سے افضل تھا۔ یہ جنتیوں کا داروغہ اور ذمہ دار تھا، آسمان دنیا پر اس کا حکم چلتا تھا۔ مجمع البحرین، بحر روم اور فارس بھی اس کے تصرف میں تھے، ایک مشرق کی طرف چلتا اور دوسرا مغرب کی طرف۔ یہ زمین و آسمان کا حکمران بھی تھا، اس لیے اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا کہ وہ آسمان والوں میں سے عظیم اور بلند مرتبہ ہے۔ اس بات نے اس کے دل میں تکبر بھر دیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب یہ سجدہ کرنے کا وقت آیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا تکبر ظاہر کر دیا اور قیامت تک اس کو